إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آج آیت نمبر 90 کے پڑاؤ پہ ہے، آج انشاءاللہ سب سے پہلے آیت نمبر 90 اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے بعد آیت نمبر 91 92 اور وقت رہے گا تو انشاءاللہ آیت نمبر 93 ان آیات کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 90، یہ آیت تزکیہ نفس کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیت اس قصے سے تعلق رکھتی ہے اور ساتھ میں اس قصے کے ضمن میں جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں ان کا تزکیہ نفس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم اس آیت کی تفسیر ذرا رک کر کے بڑے آرام سے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا، کس نے؟ بھائیوں نے۔ یہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے ہیں، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ اور جب یہ بھائی لوگ وہاں پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد دلا دیا تھا ان کے بھائی یوسف کی، اور جب انہیں یاد دلایا تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان بھائیوں کو پتہ تھی اور یوسف علیہ السلام کو پتہ تھی۔ تو اب اگر کوئی آدمی، تیسرا آدمی اس کو ذکر کر رہا ہے، تب ان کا ذہن اچانک گیا کہ یہ یوسف ہیں اور یہ ابھی بھی زندہ ہیں، کیونکہ یہ چیز یا تو یوسف کو پتہ تھی یا تو ان بھائیوں کو پتہ تھی۔ تو اسی کے بعد ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ان کی زبان سے یہ سینٹنس جو ابھی اس آیت میں ہے، آیت نمبر 90 میں یہ بات ان کی زبان سے نکلتی ہے، قالو، انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ان بھائیوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ عربی زبان کے لحاظ سے، عربی بلاغت کے لحاظ سے یہ بڑا ہی اہم سینٹنس ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب شروع میں کہا گیا یہ حمزہ عربی میں کہا جاتا ہے حمزۃ استفہام، یعنی کوشچن کے لیے، سوال کرنے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لیکن اس کے بعد، اس حمزہ کے بعد جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکید کے بڑے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے کہا گیا اِنَّكَ، ان
تو انا میرے بھائیوں یہ عربی میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا لا انت یوسف، لا یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات پھر یہ ہے کہ اِنَّكَ لَيُوسُف، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، ہکذا یعنی جب جو کوئی آدمی عربی زبان جانتا رہتا ہے نا تو اس کو ایسے ہی پڑھتا ہے، یہ ایسے ہی پڑھے گا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، لَأَنْتَ يُوسُف۔ مطلب کیا ہوا، یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، اب تو بالکل تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی یوسف ہو۔ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور کمال درجے کے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی یوسف ہو۔ اس میں اب شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں یہ جو سوال کا تھا حمزہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ سوال، یہ استفہام، یہ تقریر کے لیے، بلاغہ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر کے لیے ہے۔ تقریر کا مطلب یہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی سوال کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو یہاں وہی انداز اپنایا گیا، یہاں سوال کرنا، ان سے جواب طلب کرنا کہ بھائی آپ یوسف ہو، کون ہو ذرا بتاؤ، یہ نہیں، یہ سوال کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سوال کے انداز میں کہہ رہے ہیں، اصل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کمال درجے کا یقین ہے کہ آپ ہی یوسف ہو۔ اب پہچان لیے کہ یہی یوسف ہے، اور اس پہچان کو عربی کے اس اسلوب میں بیان کیا گیا۔ یہ عربی بلاغت سے اس کا تعلق تھا، وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس کا تزکیہ نفس سے تعلق نہیں، لیکن یہ عربی بلاغت سے اس کا تعلق ہے۔ عربک لینگویج سیکھتے ہیں نا تو اس میں عربی بلاغت بھی ایک چیز ہے۔ قرآن میں یہ بلاغت بہت زیادہ ہے۔ جب تک کوئی آدمی بلاغت نہیں پڑھتا نا، بلاغہ نہ پڑھے، تو تب تک وہ قرآن کی جو عربی ہے نا وہ بہت ہی ہائی لیول کی ہے۔ تو اس میں بلاغت بہت زیادہ، بہت ہائی لیول کا بلاغہ پایا جاتا ہے اس میں۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ بلاغہ کے لیول تک آنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے پہلے تک وہ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ترجمے وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن ایسے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ بلاغہ میں ان کا لیول بہت اونچا نہ ہو جائے۔ کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا آپ ہی یوسف ہیں، آپ یوسف ہی ہیں۔ یہ کہا جب جو ہے بھائیوں نے یہ بات کہہ دی اور بھائیوں نے پہچان لیا اور اس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دی جس میں اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تو اب یوسف علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اوپن کر دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے کھل کر کے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ جناب یوسف میں ہی ہوں۔ کیا کہا؟ قال انا یوسف وہذا اخی۔ مجلس میں بنیامین کو بھی بیٹھا کے رکھا ہے، بھائیوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو بنیامین کو بھی بیٹھا کے رکھا ہے، اپنے بھائی کو جو ہے کہا کہ انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں یوسف ہی ہوں، تم نے صحیح پہچانا۔ کبھی آپ قصے کہانیوں میں اس طرح کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کیسے کہا جاتا ہے؟ اور بالکل صحیح پہچانا، کریکٹ، انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہاں تک تو بات صرف قصے کی ہے، اب پہچان بھی گئے بھائی لوگ، یوسف علیہ السلام نے اعتراف بھی کر لیا
کہ ہاں واقعی وہ یوسف ہیں اور یہ بنیامین ان کے بھائی ہیں، اب اس کے بعد کی جو بات ہے نا، یہ تزکیہ نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام یاد دلاتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ تھوڑا سوچو آپ، ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب کسی موقع پر جب آپ دیکھیں کہ سامنے والا اب ایک ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ آپ کی بات سننے کے سوا اب اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں، اور ایسا موقع ہے، وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ اب نہ صرف یہ کہ آپ کی بات سنے گا بلکہ آپ کی بات تسلیم بھی کرے گا، کیونکہ سچویشن ایسی ہے، حالات ایسے ہیں، حالات نے انہیں لا کر کے ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیا ہے جہاں وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے اور آپ کی بات تسلیم بھی کریں گے، مانیں گے بھی۔ تو اس موقع پر نصیحت کے یہ بول یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہیں، اور ایسے موقعوں کی تلاش رہنی چاہیے۔ جو لوگ تربیت کرتے ہیں نا، کسی کے مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے، اور جو لوگ لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش رہنی چاہیے۔ کہتے ہیں ایسے موقعوں کے لیے اردو میں محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہے، لوہا گرم ہے، اس گرم لوہے پر ہتھوڑا اب لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا جب پتہ نہیں ہوتا ہے نا تربیت میں، تو موقع بے موقع بات کہہ دیتے ہیں، جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی نا وہ بات کہہ دیتے ہیں، اور جب بات کہنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ گنوا دیتے ہیں، وہاں پہ بات نہیں کہتے۔ نہیں، یہ چیزیں جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ جو ہے لوہا گرم ہے بالکل، تو اس موقع پر اچھی طرح سے ہتھوڑا مارو کہ اس لوہا جب گرم ہوتا ہے تب ہتھوڑا ماریں گے نا تو اس پر اثر کرتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اب دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ لوہا گرم ہے، اب ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، پہلی بات قد من اللہ علینا، اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے۔ قد من اللہ علینا، قد یہ جب فعل ماضی پہ آتا ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے، یہ بھی عربی بلاغت ہے کہ تب اس کے اندر تحقیق کا معنی ہوتا ہے، یعنی تاکید کا معنی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا معنی کیا کریں گے کہ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے میرے بھائیو۔ یہاں پر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، عبرت کا کیا مقام ہے، اس کو ہمیں سوچنا ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، یقیناً ہم پر احسان کیا ہے۔ تم تو اپنی کوشش میں اور اپنے طور پر تم نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی ہمیں نقصان پہنچانے کی، ہمیں تکلیف پہنچانے کی، ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجنے کی، تو تم نے پوری کوشش کر لی، لیکن ہمیں بچانے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف، اپنے رب کے فضل کا اعتراف ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، جب تک آپ یہ اعتراف نہ کریں تب تک آپ اللہ کے حقیقی بندے نہیں کہلائیں گے، رحمان کے بندے نہیں کہلائیں گے۔ یہ ہے جب بھی موقع آتا ہے نا تو اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کیجئے، کہیے قد من اللہ علینا،
قد من اللہ علینا. جب کوئی کامیابی ملتی ہے زندگی میں، آپ کسی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، کسی طرح کی بھی کامیابی ہوتی ہے، خوشی کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیجئے کہ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. جو کچھ بھی ہمیں یہ ملا ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری اپنی صلاحیتوں کا اس کے اندر کوئی دخل ہو. نہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے. اور یہ آج کے درس کی جو ہے اس آیت کے اندر جو تزکیہ نفس کے تعلق سے مسائل ہیں، اس میں پہلا پوائنٹ میرے بھائیوں یہ ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے. ہمیشہ اپنے رب کے فضل کا اعتراف کیجئے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یقیناً احسان کیا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایسی چیز بھی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہمارے ساتھ ہے اور کسی اور کے ساتھ دنیا میں کسی اور کو یہ چیز نہیں ملنے والی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ہم پر فضل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان دنیا میں کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو سکتا ہے. بس اس کے لیے شرط کیا ہے وہ آگے بیان کر دیا، انہو من یتقی ویصبر. انہو من یتقی ویصبر. انہو یہ بھی تاکید کے لیے، یقیناً جو شخص بھی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، یہ کرم سب کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی صبر کرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اسے ملتا ہے. یہ ہے دوسرا پوائنٹ، نوٹ کیجئے گا اس کو. حالات جب کبھی بہت پریشان کن ہو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہوا آپ کے موافق نہیں چلتی ہے تو اللہ کا تقوی ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس موقع پر یہ تقوی اور بڑھ جانا چاہیے، اور صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، صبر کے ساتھ. انہو من یتقی ویصبر. اس وقت تقوی بھی چاہیے اور صبر بھی چاہیے. یہ صبر یہ انسانی زندگی کا ایسا توشہ ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے اتنا اہم، اس کی زندگی کی اتنی اہم پونجی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کا سامنا آدمی اس پونجی کے ساتھ ہنستے کھیلتے کر لیتا ہے. اور جس کے پاس یہ پونجی ہوتی ہے نا، یہ صبر ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، وہ حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے پورے صبر کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ ضرور یہ پریشانی ختم ہوگی. بس وہی ہے یہاں. بھائیوں نے تو اپنی دانشت میں، اپنے جو ہے علم کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے اور دنیا سے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اردو میں ایک محاورہ ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں، پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ کے اس بندے کو صبر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. کیا کہا؟ انہو من یتقی ویصبر.
جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، صبر کی زندگی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے محسن بندوں، محسن سے مراد یہاں پر جو لوگ اچھا کرتے ہیں، کسی کا اچھا سوچتے ہیں اور کسی کے بارے میں اچھا کرنے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے اور کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اجر ملتا ہے، جو سب کا اچھا چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے تزکیہ نفس کا آج کے اس درس میں اور اس آیت میں۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں اور کسی کا جو برا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ یہاں جس انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے اور جس کانسیپٹ میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہ 3 باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے ہم بھائیوں کو تکلیف پہنچانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے سب کیا انہوں نے، اور ان تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آج انہیں مصر کی حکومت کا اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آج وہی بھائی جو کل ان کے خون کے پیاسے تھے، آج ان کے سامنے آ کر کے منتیں کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ اجر ضائع نہ کرنے کی جو بات، اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی یہ چیز دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کی سزا تو قیامت کے دن بھگتے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لحاظ سے بھگتے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں وہ دن دکھا دیتا ہے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو غلط کیا تھا وہ غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اس دنیا کے اندر جو اچھا کیے ہیں، صبر کیے ہیں، ان کو اس صبر کی وجہ سے، ان کی اس اچھائی کی وجہ سے جو لوگوں کا بھلا چاہتے تھے اور لوگوں نے اس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سے ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا، اچھا کرنے والوں کا، اچھا چاہنے والوں کا، لوگوں کا بھلا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کی پہلی شکل ہے، دنیا میں بھی ان کو یہ چیز ملتی ہے، اور یہ حقیقت تھی جو ان کے سامنے ہے بالکل ابھی۔ یہی موقع تھا پیش کرنے کا اس چیز کو، اس نصیحت کو جو ہے ذکر کرنے کا یہ موقع تھا، اچھا موقع ہے یہ۔ ان کے سامنے یہ بات ہے نا میرے بھائیوں کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن آج وہی یوسف مصر کی تخت کے تاجدار بنے ہوئے اور وہاں کے جو ہے اہم ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔
ان کے سامنے ان کو آنا پڑ رہا ہے، ان سے مدد طلب کرنی پڑ رہی ہے، ان سے اپنی ضرورتوں کی دہائی دینی پڑ رہی ہے، سب کچھ ان کو کرنا پڑ رہا ہے ان کے سامنے۔ تو یہ اونچا مقام، یہ مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا تعلق ہماری اپنی زندگیوں سے بھی ہے، اسی لیے ہمارے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ قصہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمیں اس قصے سے نصیحت حاصل ہوگی، اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع ملے گا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کبھی آدمی کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بظاہر جس چیز کے لیے اس نے کوشش کیا تھا، محنت کی تھی، وہ چیز اس سے حاصل نہیں ہوئی، بہت محنت کیا تھا لیکن حاصل نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے زندگی میں آدمی کو اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں کسی چیز کے لیے لیکن پھر بھی ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو بڑی محنت کی، اپنا 100% دیا، اپنی پوری کوشش کی، پوری کوشش لگائی، پوری محنت لگائی، لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا یہ چیز ہماری ضائع ہو گئی، ہماری یہ محنت سب کی سب برباد ہو گئی، ایسا سوچتے ہیں لوگ۔ اسی لیے یہ بات میں آپ کو، یہ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں جاتی ہے، اچھا کرنے والوں کی اچھائی ضائع نہیں جاتی۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی آخرت کی بات نہیں آئی ہے۔ آج آپ نے جس کام کے لیے محنت کیا تھا، اگرچہ کہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھا اس کو، تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی، لیکن یہی آپ کی محنت دوسری جگہ آپ کے کام آئے گی، یہ محنت آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کبھی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، محسنین کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ اس کا دستور ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے جو محنت کی ہے، اس محنت کا پھل آپ کو اس دنیا میں بھی ضرور نظر آئے گا۔ ایک چیز میں نہیں آپ کو کامیابی ملی تو یہی محنت آپ کو سبب بن جائے گی کہ آپ کو دوسری چیز میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے اپنی پوری کوشش لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں کامیابی نہ ملے دنیا میں، تو آپ مایوس نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اس سے دل برداشتہ نہ ہو کہ میں نے اتنی کوشش کی لیکن نہیں ملی یہ کامیابی۔ آدمی ایسے موقع پر کیا ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو کر کے پھر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے اس کا دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ سوسائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کن کا مسئلہ ہوتا ہے؟ جو ایمان پر نہیں ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے ایسے موقع پر؟ اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، یہ اس کا دستور ہے۔ ہماری کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہماری کوئی بھی محنت ضائع نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری محنت جو اس کام میں لگی تھی، یہ کسی اور جگہ پہ ہم کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں اسے بہت دیکھا ہے، اور آپ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی کام کے لیے محنت کیے ہیں، اس میں اگرچہ کہ ہماری کامیابی جو ہے، ہم کو کامیابی نہیں ملی،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ کامیابی نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی نہیں دی اس میں، لیکن ہماری وہ جو محنت تھی ہمیں دوسری جگہ پر کام آئی، ہماری محنت نہیں ضائع ہوئی، وہ ہمارے کام آئی، ہم کو فائدہ اس سے ہوا ہماری زندگی میں۔ تو اس کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ تیسری بات جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، یہ قیامت کے دن انہیں اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، بھرپور اجر، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملنے والا ہے، اور یہ مومن کا عقیدہ بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی اسے امید بھی ہے کہ وہ ضرور جو ہے اسے اس اجر سے نوازے گا۔ تو یہ تین باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اب بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب نصیحت کر دی یوسف علیہ السلام نے، موقع کو دیکھا کہ موقع یہ بڑا اچھا ہے، یہاں پہ نصیحت کرنی چاہیے، تو انہوں نے نصیحت کر دیا۔ اب بھائیوں کو یقیناً یہ بات تو سمجھ میں آنی ہے، کیونکہ اب جس پوزیشن میں ہے وہ اور جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں آدمی کو یہ باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کو شرمندہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن نصیحت ہونی چاہیے، ان کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا نا تو غلط تھا، آج وہ چیز دیکھیے کیسے کلیئر ہو کر کے سامنے آئی ہے، کیسے نکھر کر کے سامنے آئی ہے کہ آپ کا قدم غلط تھا، آپ صحیح نہیں تھے اس میں۔ نصیحت قبول کرتا ہے آدمی تو پھر وہیں پر وہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ سے ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں ہم اس کو سنیے آگے کی آیت میں، آیت نمبر 91 میں بھائی کیا کہتے ہیں۔ اثر ہوا جو یوسف علیہ السلام نے کہا نا، اس کا فوری اثر ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات بالکل موقع کو تاڑ کر کے کہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ بھائی لوگ؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، تاللہ، باللہ، واللہ، یہ سب عربی میں قسم کے لیے آتا ہے۔ کہا انہوں نے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، اس میں بھی ڈبل تاکید ہے، پہلے قسم وہ بھی تاکید عربی زبان میں، قسم کی بھی تاکید، پھر جو ہے لام کی تاکید، پھر قد کی تاکید، ان ساری تاکیدوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ہم پر برتری دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ہم سے اونچا کیا ہے۔ برتری کا مطلب، برتری یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سر، برتری کا مطلب یہی ہوتا ہے اونچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہم سے افضل بنایا، بہتر بنایا، اونچا مقام عطا کیا ہے، یہ یقینی بات ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں یوسف ہیں اور کہاں ہم ہیں۔ جس یوسف کو ہم نے مارنے کی کوشش کی، دنیا سے ان کا پتہ کاٹنے کی کوشش کی، وہی یوسف آج آسمان کی بلندیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سامنے وہ کتنے اونچے مقام پر ہیں، ان کا قد اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ ہم ان کے سامنے بونے نظر آتے ہیں، بالکل چھوٹے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ بھائی بڑے تھے اور یوسف علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے۔
کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی، فوقیت دی، آپ کو ہم سے اونچا جو ہے بنایا، یہ بالکل سچ ہے۔ اور بھی کیا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ان کننا لخاطئ، اس میں بھی وہی تاکید کی بات ہے، اور یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا، کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے غلط کیا تھا۔ یوسف کا مقام تو بڑا اونچا تھا، کاش ہم اس کو پہلے پہچان لیتے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہے، میں نے ترجمہ کر دیا۔ اس میں اب تزکیہ نفس کا کیا پہلو ہے، ایک ہی بات ہے اس میں پوری جو ہے آیت کے تعلق سے تزکیہ نفس کی۔ وہ بات یہ ہے کہ اب یوسف کے بھائی لوگ یہاں پر اعتراف کر رہے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، غلطی ہونے کے بعد جب انسان کے سامنے غلطی واضح ہو جائے نا، تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ یہ غلطی کا اعتراف کر لینا، اس کے 3 اہم فائدے ہوتے ہیں۔ غلطی کا اعتراف کر لینا، غلطی کو تسلیم کر لینا، غلطی کو مان لینا نا، اس کے 3 اہم فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی تھی، تو غلطی کو تسلیم کر لینا، یہ یاد رکھیے اس بات کی ضمانت ہے کہ پھر ہم دوبارہ اس کی کوشش نہیں کریں گے، ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہ اعتراف کا پہلا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوبارہ ہم غلطی نہیں کریں گے۔ جب آدمی غلطی کا اعتراف نہیں کر پاتا ہے تو اسی غلطی میں وہ لگا رہتا ہے، آگے بھی چلتا رہتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ پہلی چیز غلطی کا اعتراف کرنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک آدمی غلطی کا اعتراف نہ کرے تب تک اس سے آپ اچھائی کی امید نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا اہم فائدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف یہ اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ کسی غلطی کو درست کرنا، اسے صحیح کرنا، یہ اصلاح کا پہلا قدم غلطی کا اعتراف ہے۔ جب تک غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے نا تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کا دوسرا اہم فائدہ کہ جب ہم نے غلطی کا اعتراف کر لیا اپنے، تو اب یہ ہو گیا کہ ہم اصلاح کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، اب ہماری اصلاح اس کی امید ہوتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ تھا، غلطی کا اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا اہم فائدہ غلطی کا اعتراف کر لینا، جب آدمی کسی بھی اپنی غلطی کا جو پہلے اس سے ہوئی ہے، کسی بھی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، تو یہ اعتراف اپنے آپ میں انسان کے اندر اسے، اس کے دل کو، اس کے نفس کو، اندر کا جو سسٹم ہے اس کا، جو پہلے بھی میں نے کبھی ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، گویا کہ اپنے اس سسٹم کو یہ اس بات کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہوتی ہے، آئندہ بھی جب میں کوئی کام کروں تو مجھے اپنی اس انسانیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اب مجھے ہر طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد ہی قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں میرا یہ قدم غلط نہ ہو، کیونکہ پہلے میں نے
ماضی میں، پاسٹ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے. یہ اعتراف. جب آدمی اعتراف نہیں کرتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں آتا. وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں جو کروں وہ صحیح ہے. غلطی کا بعض لوگوں سے جو ہے کچھ غلطیاں ہوئی یہاں بنگلور میں بعض علماء سے کسی موقع پر، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن بڑا تعجب ہوا مجھے کہ بجائے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے جس سے آئندہ کے لیے اس طرح کی غلطی میں واقع ہونے کا ذرا اندیشہ کم ہو جاتا، الٹے جنہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ان کے دشمن بن بیٹھے، ان کے خلاف ہی سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے انسانوں سے میرے بھائی. جب آدمی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر کا جو سسٹم ہے، انسان کے اندر کا سسٹم جو ہے، جو نفس ہے اس کا، جو اور بھی چیزیں ہیں اندر، یاد رکھیے یہاں سے وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے اندر کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے یہاں غلطی ہوئی ہے. اس کے سامنے وہ چیز واضح ہو گئی کہ غلطی ہوئی ہے، اس نے مان لیا غلطی. تو اب آئندہ کے لیے آدمی ایسا کبھی بھی کوئی موقع آئے گا تو پھر وہ جلد بازی نہیں کرے گا کوئی قدم اٹھانے میں، بلکہ دوسروں سے مشورہ بھی کرے گا، اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں گے ان سے بھی جو ہے چاہے گا کہ مشورہ کر لے، اس کے بعد کوئی چیز کرے، کیونکہ اسے اعتراف ہو چکا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. تو یہ اس کے 3 فائدے میرے بھائیو. غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. یہی فرق ہے انسان میں اور ابلیس. نوٹ کر لیجئے یہ فرق کس کے درمیان؟ انسان اور ابلیس کا یہی فرق ہے. جب وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ انسانیت کی ڈگر پر آ گیا ہے اور انسانیت کے راستے پر آ گیا ہے. ابلیس کے راستے کو اس نے اختیار نہیں کیا. اور جب غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے، جب غلطی واضح ہونے کے باوجود بھی اعتراف نہیں کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. جو روڈ بنا کے گیا ہے، جو روڈ ابلیس نے بنایا ہے، اپنی گاڑی وہ اس روڈ پہ چلا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا. یہ آدمیت کی پہچان ہے، یہ انسانیت کی پہچان ہے. ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، غلطی ہوئی، لیکن اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ الٹے آدم علیہ السلام کا ہی دشمن بن گیا. جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا مثال دے کر کے، کہ بعض لوگ غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے الٹے جو نصیحت کر رہے تھے، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی غلطی تھی، ان کے ہی پیچھے پڑ گئے. ابلیس کا یہ طریقہ ہے. اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ ابلیس ہم انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی اچھے لوگ تھے، کبھی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کر دیا. جب غلطی کا اعتراف کر لے سامنے والا تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت؟ کیا اس کو ملامت کریں گے، اس کو بار بار اس کی غلطی کا احساس دلائیں گے؟ ایسا نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ یہ بات آگے والی آیت میں موجود ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بات آئندہ درس میں پیش کریں گے. 1 ہفتے کے لیے آپ انتظار کیجئے. اور یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ فجر کا ٹائم جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، اسی کے لحاظ سے ہم 1 ہفتے کے بعد 5 منٹ کا یہ ٹائم بڑھاتے بھی جائیں گے. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ویک کا جو پروگرام ہے وہ اس کے لحاظ سے
7:35 اس پہ جو ہے ہماری یہ کلاس انشاءاللہ شروع ہوگی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.